بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر بہت ہی زیادہ عیار انسان تھا۔ اس نے بیرون ملک جانے کے لیے اپنے حصے کی ساری جائیداد بیچ دی، چھوٹے بھائی کو پرانا گھر دے دیا۔ جب اس نے باہر ملک سے بہت سے پیسے کما لیے اور پاکستان واپس آیا تو اس نے رشوت دے کر اپنے بھائی سے وہ گھر بھی لے لیا، اور پھر اس سے قدرت نے ایسا انتقام لیا کہ ہر کوئی توبہ توبہ کرنے لگا، کیونکہ سوچ لے اکبر ایسا موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا۔ اکبر کے دوست نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو 7 اپ کی بوتل کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے دوبارہ سے کہنے لگا، یار اکبر، تیری بات تو ٹھیک ہے، ڈرائیوری مجھے بڑی اچھی آتی ہے اور یہاں پر ٹیکسی چلانے میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اگر امریکہ میں چانس لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن کمبخت اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اکبر کا دوست ٹھنڈی بوتل پینے کے بعد کہنے لگا، ارے تیرے ابا کی دکان کس دن کام آئے گی؟ اکبر نے کہا، دکان بیچ تو دوں، لیکن چھوٹا بھائی اس دکان سے اپنے حصے کا تقاضا کرے گا۔ اس پر اکبر کا دوست کہنے لگا، دیکھ میری بات سن، اس دکان کی قیمت اچھی خاصی ہے کیونکہ وہ مین بازار میں ہے اور مکان کی قیمت اس سے بہت کم ہے۔ تو ایسا کر دے، مکان اسلم کے نام کر دے اور دکان اپنے نام کروا لے۔ ویسے بھی تیرا بھائی سیدھا سادہ ہے، تیری بات مان لے گا، لیکن میری بات سن لے، یہ چانس تجھے بار بار نہیں ملے گا۔ اکبر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جب گھر گیا تو بیوی کے شکوے شکایات شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، روز ٹیکسی چلاتے ہو اور میرے ہاتھ میں 200 روپے رکھتے ہو، جانتے ہو مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، ان 200 روپے میں کیا گزارا کر سکتی ہوں؟ اکبر نے جب 200 روپے اپنی بیوی کے ہاتھ میں خرچے کے طور پر رکھا تو آج وہ پھر سے جھگڑنے لگی۔ اکبر کہنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ صبح 10 بجے ٹیکسی چلانا شروع کرتا ہوں اور رات کے 12 بجے واپس لوٹتا ہوں، پھر 500 روپے مجھے مالک کو بھی دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیٹرول کا خرچہ، گاڑی کا خرچہ بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ 200 روپے ہی روز کا کما سکتا ہوں۔ پیسے درخت پہ تو نہیں لگتے کہ توڑوں گا اور لا کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ تم ہر روز یہ ایک ہی بحث میرے سامنے مت کیا کرو۔ وہ کہنے لگی، تم سے اچھا تو تمہارا بھائی اسلم ہے جو موچی کا کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی دن میں اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابا کی جس دکان پر بیٹھتا ہے وہ مین مارکیٹ میں ہے، جانتی بھی ہو اس حساب سے اس کی قیمت کتنی ہے؟ اکبر ابھی وہاں کی اسٹیٹ ایجنسی والوں سے اپنی دکان کی قیمت پوچھ کر آیا تھا۔ اس کے دماغ پر بس وہی سوار تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کتنی ہے؟ اس نے بتایا 75 لاکھ۔ یہ سن کر تو اکبر کی بیوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہنے لگی، 75 لاکھ، اتنے زیادہ پیسے؟ تو وہ دکان کیوں رکھی ہے؟ ارے اس کو بیچو اور تم دونوں بھائی مل کر کوئی کاروبار کر لو۔ وہ کہنے لگا، اسلم کو چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اسے بیچ کر کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر نے ساری بات اپنی بیوی کے گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بھائی بھلا کیوں تمہیں ساری دکان دے گا؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں اسے یہ چھوٹا سا گھر دے دوں گا، اس کی قیمت 15 سے 20 لاکھ ہوگی۔ میں اسے بے وقوف بنا کر یہ گھر اس کے نام کر دوں گا اور دکان اپنے نام کروا لوں گا۔ بس جیسے ہی دکان میرے نام ہوئی میں اسے بیچ کر امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں جا کر گاڑی چلاؤں گا اور تمہیں ڈالر میں پیسے بھیجوں گا۔ اس کی چالاک بیوی کہنے لگی، لیکن اگر گھر بھائی کے نام کر دو گے تو وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ اکبر کہنے لگا، تم اپنے میکے چلی جانا، جب میں پیسے بھیجوں گا تو کرائے کا گھر ہے نا، اس میں رہ لینا، بلکہ پھر تمہیں اتنے پیسے بھیجوں گا کہ تم اپنا گھر بھی بنا سکتی ہو۔ اکبر کی بیوی پہلے ہی لالچی عورت تھی،
فوراً سے مان گئی۔ اب اکبر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسلم کو کیسے بے وقوف بنائے۔ جس دکان کو بیچنے کی بات وہ کر رہا تھا، اسی دکان پر اسلم موچی کا کام کرتا تھا اور وہاں پر اس کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ان کے والد کا بھی موچی کا ہی کام تھا۔ چھوٹی سی دکان تھی لیکن مین بازار میں تھی، اسی لیے اس دکان کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ رات کو جب اسلم تھکا ہارا گھر پہنچا، کھانا کھانے لگا تھا کہ اکبر نے اس سے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صحن میں ہی بیٹھے کیونکہ اکبر نے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اسلم نے کھانا کھایا اور صحن میں ہی بیٹھ گیا۔ تھکا ہارا آیا تھا، آنکھیں نیند سے چور ہو رہی تھی، لیکن بھائی کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ بات اکبر نے شروع کی، کہنے لگا کہ تم ابا کی دکان پر بیٹھ کر کام کر رہے ہو، لیکن یہ دکان ہم دونوں کی ملکیت ہے اور گھر بھی ہم دونوں کی ملکیت ہے۔ اس گھر میں تو ہم دونوں کی رہائش ہے، لیکن دکان سے صرف اور صرف تم ہی فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اسلم کہنے لگا، آپ چاہیں تو اس دکان کا ادھار کرایہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دکان کو فروخت کر دوں۔ بھائی کی یہ بات سن کر اسلم کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ وہاں میرے بہت سے پرانے گاہک ہیں جو صرف میرے پاس ہی آتے ہیں۔ اگر آپ وہ دکان بیچ دیں گے تو میرا بہت نقصان ہوگا۔ اس کا بھائی کہنے لگا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی تنگی کی زندگی کاٹ کاٹ کر تنگ آ گیا ہوں۔ کرائے کی ٹیکسی چلاتا ہوں، دن بھر محنت کرنے کے بعد صرف 200-300 روپے ہی آتے ہیں، جس سے نہ تو میرا گزارا ہے اور نہ ہی بیوی بچوں کا۔ میں اس طرح کب تک رہوں گا؟ کچھ دیر تو اسلم سوچتا رہا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کا بھائی کہنے لگا، دیکھو یار، میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے، اگر تم وہ مان لو تو تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ اسلم بہت ہی سیدھا سادہ سا شخص تھا۔ اکبر کہنے لگا، جتنی قیمت کی دکان ہے اتنی قیمت کا یہ گھر بھی ہے۔ ایسا کرو، یہ گھر تم لے لو، کیونکہ اگر میں نے گھر بیچا تو تمہارے بچے بے گھر ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ بھائی اور اس کی بیوی بچوں کو بے گھر کروں، اس لیے دکان تم مکمل طور پر میری ملکیت میں دے دو اور گھر تم لے سکتے ہو۔ اسلم کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اکبر کی بات ماننے پر تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کی دکان اور اپنی ملکیت بھی اکبر کے نام کر دی، لیکن اس کے بھائی اکبر نے گھر مکمل طور پر اسلم کے نام نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، یہ دکان تو مجھے بیچنی ہے، اس لیے تم اسے میری ملکیت بنا دو، اور میری ملکیت بنانا بہت ضروری ہے، لیکن جس گھر میں تم رہ رہے ہو میں تمہیں یہ مکان مکمل طور پر تمہاری ملکیت میں دے دوں گا، لیکن ابھی مجھے امریکہ جا کر ٹیکسی چلا کر پیسے کمانے ہیں۔ یہ سن کر اسلم کہنے لگا، کیا آپ اتنی دور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں بھی ایک ٹیکسی خرید سکتے ہیں، اس میں کمائیں، اس میں بھی آپ کا کافی اچھا گزارا ہوگا۔ لیکن اکبر پر تو امریکہ جانے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، میں امریکہ ضرور جاؤں گا، کیونکہ مجھے بہت سارا پیسہ کمانا ہے اور اس کے لیے مجھے ٹکٹ اور ویزے کے ساتھ ساتھ پیسہ شو بھی کرنا ہے۔ اسلم ان طریقوں سے ناواقف تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں رہ کر کام کریں۔ لیکن اکبر نہیں مانا۔ وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے میں بھیج کر خود بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں جا کر شروع میں تو اسے کوئی جاب نہیں ملی، اس لیے وہ بے حد پریشان تھا۔ پھر بڑی ہی مشکل سے اسے ایک جگہ پہ ڈرائیونگ کی نوکری مل گئی۔ وہ ڈرائیونگ کرنے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے جتنی توقع وہ کر رہا تھا۔ بہرحال وہ جو بھی کماتا واپس پاکستان بھیج دیتا۔
جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ مہینے کے 70 سے 80 ہزار روپے مجھے ملنے لگے ہیں تو اس کی فضول خرچیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ میکے میں رہتی تھی جہاں پر اس کا بھائی اور اس کی والدہ بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اکبر کی بیوی بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ جا کر میکے رہنے لگی۔ اس کے بھائی اور والدہ نے اس لیے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ اکبر کی ساری باتیں بتا چکی تھی اور انہیں بھی پیسے آنے کی امید لگ گئی تھی، لیکن انہیں انتظار کرنا پڑا۔ 2 مہینے تک تو اکبر نے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجا۔ یہ سب دیکھ کر اکبر کی بیوی بے حد پریشان ہو گئی، لیکن تیسرے مہینے ہی اس نے بڑی اچھی رقم بھیجی تھی۔ سب سے پہلے فریہ نے اے سی لگوایا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، اسی لیے اے سی لگتے ہی ٹھنڈا ہو جاتا۔ جیسے جیسے اکبر اسے پیسے بھیجتا تھا اس کی عیاشیاں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ نہ تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیتی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کی کوئی مدد وغیرہ کیا کرتی تھی، بلکہ وہ یا تو سارا پیسہ شاپنگ میں اجاڑ دیتی یا پھر اپنی اور اپنے بچوں کی سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتی تھی۔ کبھی برانڈڈ کے کپڑے خرید لیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے، اب وہ ساری زندگی پیسہ اجاڑتی رہے گی اور اکبر اسے کما کما کر بھیجتا رہے گا۔ اکبر نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا۔ وہاں بہت سے اور پاکستانی لڑکے بھی رہتے تھے۔ سب مل کر اس کمرے کا کرایہ دیتے تھے، اسی لیے گزر بسر ہو رہا تھا۔ کھانا بھی وہ لوگ خود ہی بنا لیتے، جیسا بھی بنتا تھا سب کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ اکبر کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجے تاکہ اس کی بیوی ان پیسوں سے کوئی جگہ خرید کر ایک گھر تعمیر کر لے، یا پھر وہ اس کے پیسوں کو سیو کرتی جائے۔ لیکن اکبر کی بیوی عیاشیوں میں پڑ چکی تھی، کبھی پیزے منگوا کر کھاتی تو کبھی برگر۔ وہ سمجھتی تھی کہ اکبر ساری زندگی یوں ہی کما کما کر اسے پیسہ بھیجتا رہے گا۔ اکبر جب بھی اپنی بیوی کو فون کرتا تو وہ تنگی کے رونے لگتی۔ وہ اس سے ہمیشہ کہتی کہ تم ایک نوکری اور کر لو، ویسے بھی تم جس گھر میں ڈرائیونگ کرتے ہو وہاں پر 6 بجے کے بعد تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے۔ تم گھر میں بیٹھنے کی بجائے اپنا وقت ضائع کیے بغیر کوئی اور نوکری کر لو۔ اکبر کو لگا کہ اس کی بیوی اسے بالکل ٹھیک مشورہ دے رہی ہے۔ جیسے ہی وہ 6 بجے گھر واپس آتا، کھانا کھا کر پھر کہیں اور ڈیوٹی پر چلا جاتا جہاں وہ دوسری جگہ نوکری کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس مالک کی بیٹی بڑی ہی خودسر قسم کی تھی۔ وہ اکبر کو اپنا زر خرید غلام سمجھتی تھی۔ اس سے یوں بات کرتی جیسے کہ اس نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی اس نے اس کے آگے بیچ دی ہو۔ وہ ہر وقت اسے کہتی کہ تم لوگ پیسہ کمانے کے لیے امریکہ آتے ہو اور پیسے کی لعنت میں تم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کبھی وہ اکبر سے کہتی کہ میرے جوتے صاف کر دو، اور کبھی بلا وجہ کی شاپنگ کر کے اسے سامان پکڑا دیا کرتی۔ وہ کئی کئی میل پیدل چل لیتی تھی اور اس کے ساتھ اکبر کو بھی چلنا پڑتا۔ لیکن ایک بار تو اس لڑکی نے حد ہی پار کر دی۔ جیسے ہی شاپنگ کر کے مال سے باہر آئی تو اکبر سے کہنے لگی کہ سارا سامان گاڑی میں ڈال دو۔ اکبر نے اس کے کہنے پر سارا سامان گاڑی میں ڈال دیا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی کہ گاڑی میں چلاؤں گی اور تم میری گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے گھر آؤ گے۔ اس کی یہ بات سن کر اکبر نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اکبر اس سے کہنے لگا بی بی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، میرے جوتے صاف کرو۔ اکبر کو یہ کام نہایت برا لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محنت ضرور کرتا ہوں لیکن کسی کے جوتے بھی میں صاف نہیں کروں گا۔ اس پر وہ اکبر سے کہنے لگی کہ اپنے جوتے صاف کرنے کے بدلے میں تمہیں الگ سے ڈالر دوں گی۔ اکبر کا لالچ جاگ گیا اور اس نے پیسے کے لالچ میں آ کر اس کے جوتے صاف کر دیے۔
اس پر وہ لڑکی اس سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اس پر اکبر نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، اسے نہ جانے کون سا مرض ہے، اس لیے مجھے بہت پیسہ چاہیے، میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اکبر نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ اکبر دو دو ڈیوٹیاں کرنے لگ گیا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اکثر وہ نیند میں چور آنکھوں سے گاڑی چلا رہا ہوتا تھا، لیکن ایک دن تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بار وہ رات کے وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی میں وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ لڑکی اکبر کو بے تحاشا تنگ کیا کرتی تھی۔ اسے جلد ہی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی دکانیں گھوم گھوم کر تھک نہیں رہی تھی، لیکن اکبر تھک گیا تھا، اسی لیے وہ ڈرائیونگ نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے جلتا ہوا سگریٹ پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ وہ سگریٹ سلگنے لگا تھا۔ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گاڑی میں رکھا سگریٹ آہستہ آہستہ گاڑی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی گئی، اس وقت تک آگ بھڑکنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی۔ اکبر نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کو بچایا تو اس کا باپ اکبر سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے اکبر کو اپنی فیکٹری میں کام پر رکھ لیا اور اسے بہت اچھی تنخواہ دینے لگا۔ جو بھی پیسے اکبر کو ملتے، اکبر ان پیسوں کو اپنی بیوی کو بھیج دیتا، لیکن اس کی بیوی تو یوں تھی جیسے فرعون بن گئی ہو۔ وہ اپنی دیورانی اور دیور کو بہت باتیں سناتی تھی، بس دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹا رہی تھی، جیسے کہ اس کا شوہر ہمیشہ کماتا رہے گا اور وہ کھاتی رہے گی۔ 5 سال گزر چکے تھے، بیوی نے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، البتہ اسے عیاشیاں کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف اسلم نے اسی گھر کے باہر موچی کی دکان کھول لی تھی۔ پہلے تو اس نے کافی تنگی سے گزارا کیا تھا، کیونکہ اس کے سارے گاہک ٹوٹ چکے تھے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان تھا، بیوی بچوں کو بھی مشکل سے سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس برے وقت میں بھی اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا۔ بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی اور چٹنی کھلانے کے بعد وہ اسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اصل میں اسلم اس وقت اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ برسوں کی کمائی، اس کی محنت پر اکبر پانی پھیر چکا تھا۔ بعد میں اسے لوگوں نے بتایا کہ دکان کی قیمت بہت زیادہ تھی اور اکبر نے اسے اس کے بدلے میں جو گھر دیا تھا وہ اس وقت کم مالیت کا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کی بیوی نماز کی پابند تھی، اسے تسلی دینے لگی کہ تم پریشان مت ہو، تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ وہ کہتا کہ برسوں کی کمائی اور محنت پر میرے بھائی نے پانی پھیر دیا، میں تو دوبارہ سے زیرو پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں پھر سے محنت کروں گا تبھی کسی مقام پر پہنچ پاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی بیوی کہنے لگی تم اکیلے نہیں ہو، نہ ہی خود کو اکیلا سمجھو، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ اسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیوی نے اسے تسلی دی۔ پہل تو اسلم دوسروں کی جوتیاں ہی مرمت کرتا تھا، لیکن ایک بار اس کی بیوی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر اسلم کے ہاتھ میں رکھ دی، جو اس کی بیوی کا کل اثاثہ تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر اسلم نے اپنی بیوی کو بہت ہی حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا یہ تو وہ ہے جو میں نے تمہیں منہ دکھائی کے طور پر دی تھی اور کہا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں تم اسے اتار کر بیچو گی نہیں۔ اس پر اس کی بیوی کہنے لگی اسلم یہ وقت جذباتی باتوں کا نہیں، تم اسے بھیج دو اور نئے جوتے بنا کر دکانداروں کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نئے جوتوں کا آرڈر ملنا شروع ہو جائے، پھر تم مجھے یہ انگوٹھی دوبارہ بنوا دینا۔ اسلم کا دل بجھ کر رہ گیا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا
کہ اس پر کبھی ایسے حالات بھی آئیں گے کہ بیوی کو منہ دکھائی والی انگوٹھی بیچنا پڑے گی۔ بہرحال اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور وہ انگوٹھی بیچ کر چند جوتے خود بنائے۔ جب وہ جوتے اس نے مارکیٹ میں دکھائے تو دکاندار نے فوراً وہ جوتے خرید لیے، کیونکہ وہ کافی مضبوط اور نہایت خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ وہ جوتے اس دکاندار کے فوراً بک گئے۔ وہ دکاندار بے حد خوش تھا، کیونکہ اس نے وہ مہنگے داموں بیچے تھے۔ اس کے بعد جب دوبارہ اسلم اس کے پاس جوتے لے کر گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں جوتوں کا آرڈر دیتا ہوں، تم مجھے وہ سب جوتے بنا کر دو۔ اسلم کہنے لگا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں۔ اس شخص نے اسلم کو ایڈوانس پیسے دیے۔ اسلم نے بڑی ہی محنت کے ساتھ اسے 100 جوتے بنا کر دیے۔ اس دکاندار نے جیسے ہی وہ جوتے اپنی دکان پر لگائے تو عورتوں کو وہ جوتے بہت پسند آنے لگے۔ 3 ہی دنوں میں اس کے سارے جوتے بک گئے۔ چونکہ اسلم نہایت محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا کرتا تھا، پھر تو دکاندار اس سے مہینے کے کافی زیادہ جوتے بنوانے لگا۔ آہستہ آہستہ ان کے دن پھرنے لگے۔ اب تو اس کی بیوی جب بھی فارغ ہوتی تو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جوتے بنانے میں اس کی مدد کرنے لگتی۔ اسلم نے بھی دن رات نہیں دیکھا، دیر تک کام کرتا رہتا تھا اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ اس کے بعد ہی انہیں یہ دن دیکھنے کو ملا تھا۔ اب ان کے برے دن اچھے دنوں میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کی مرمت کروائی اور اوپر والے پوشن میں 2 کمرے بنا لیے، جہاں پر اس نے 2 ملازم لڑکے رکھ لیے تھے جن سے وہ جوتے بنوانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلم کے کام کو 4 چاند لگنے لگے تھے۔ اب تو مارکیٹ میں بہت سے دکاندار اس سے جوتے بنوانے لگے تھے۔ برسوں کی کمائی ہوئی محنت دوبارہ سے رنگ لے آئی تھی۔ اور دوسری جانب اسلم کا علاقہ اب مہنگا ہونے لگا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے پسماندہ گھر لوگ بیچ چکے تھے۔ ان کی جگہ اب بڑے بڑے شاندار گھر بن گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علاقہ کافی مہنگا ہو چکا تھا۔ اکبر جب 5 سال محنت کرنے کے بعد پاکستان لوٹا تو اس کی بیوی کی وہی رونے والی کہانی تھی کہ تم نے مجھے بھیجا ہی کیا تھا جو میں سنبھال کے رکھتی۔ اکبر اس سے کہنے لگا کہ میں نے وہاں دن رات اتنی محنت کی، میں تمہیں وہاں سے لاکھ لاکھ روپے مہینے کے بھیجتا رہا اور تم مجھے کہتی ہو کہ میں نے تمہیں کچھ بھیجا ہی نہیں۔ اس پر اس کی بیوی کہنے لگی کہ تم دیکھ رہے ہو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسا کہ لاکھوں نہیں مجھے کروڑوں روپے بھیجے تھے۔ اور ہاں سنو، لاکھوں روپے کا کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے سارے کے سارے پیسے خرچ کر دیے، جبکہ مجھے لگا تھا کہ تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو گی اور تم میرے پیسے سنبھال کر رکھو گی۔ جب میں یہاں آؤں گا تو ہم ان پیسوں سے کوئی اچھا سا گھر خرید لیں گے، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ میں اب تمہارے میکے میں نہیں رہ سکتا اور میں نے اپنے پاس کوئی بھی سیونگ نہیں کی، جو بھی میں کماتا تھا تو میں بھیج دیا کرتا تھا۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں، میں خالی ہاتھ ہو کے رہ گیا ہوں۔ اسلم کی بیوی کہنے لگی کہ کیسے خالی ہاتھ ہو گئے ہو، اسلم کا گھر ہے نا، اس کا اکیلے تھوڑا ہی ہے، اس پر ہمارا بھی پورا پورا حق ہے۔ اس کی بات سن کر اکبر اپنی بیوی کی شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ دکان میں نے لی تھی اور گھر ہم نے اسلم کو دے دیا تھا، اب میں اس سے وہ گھر کیسے واپس لے سکتا ہوں۔ اکبر کی بیوی کہنے لگی کہ تم نے کون سا گھر اس کے نام لگا دیا تھا، ابھی بھی وہ گھر تم دونوں کے نام ہے اور تم اپنے بھائی سے اپنا حصہ واپس لے لو۔ ویسے بھی ان 5 سالوں میں اس محلے کا تو نقشہ ہی بدل کے رہ گیا ہے۔ سب کے سب چھوٹے اور پسماندہ گھر پک کر بڑے گھر بن گئے ہیں۔ اسلم نے بھی اپنا گھر 2 منزلہ بنا لیا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
तुम उससे अपना घर मांगो। अकबर ने अपनी बीवी के भड़काने पर ऐसा ही किया। वो असलम से मिलने गया तो असलम ने उसे अपने सीने से लगाया था। असलम के घर को देखकर अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में हर सहूलत मौजूद थी। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका भाई कहने लगा कि तुम्हारे तो ठाठ देखे ही नहीं जाते, तुम मेरे पैसे पर ऐश कर रहे हो। ये सुनकर असलम ने हैरत से भाई की तरफ देखा और वो कहने लगा कि मैंने क्या किया है जो आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। इस पर असलम ने कहा कि इस घर पर मेरा भी हिस्सा है। मैं 5 साल मुल्क से बाहर धक्के खाने के बाद भी खाली हाथ रह गया हूँ। मुझे इस घर में अपना हिस्सा चाहिए। उसकी बात सुनकर असलम कहने लगा कि दुकान तुमने ली थी और ये घर मुझे दिया था। तुम कहते थे कि जब कहोगे तुम्हारे नाम लगा दूंगा। लेकिन अकबर इस बात से मुकर गया और कहने लगा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, बल्कि मुझे तो हर हाल में अपने घर में से अपना हिस्सा चाहिए। और अगर तुमने शराफत से ये घर बेचकर मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं अदालत से मदद मांग लूँगा और तुम्हें कचहरी के चक्कर लगवाऊँगा। मजबूरन असलम को वो घर बेचना पड़ा, लेकिन अब उसे फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि अब वो मोची का काम नहीं करता था, बल्कि जूते बनाकर मार्केट में सेल करता था। अकबर ने उन्हीं पैसों से फैक्ट्री बनाई, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री का इफ्तिताह करने लगा तो फैक्ट्री के अंदर पड़े सिलेंडर यकदम फट गए और सिलेंडर्स के फटने की वजह से पूरी फैक्ट्री जल गई। ये देखकर अकबर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने फैक्ट्री इसलिए बनवाई थी कि जब फैक्ट्री में काम चलेगा तो वो पैसा वापस कर देगा। उसने काफ़ी सारा कर्ज भी लिया था। अकबर फिर से दिवालिया हो गया। उसकी बीवी फिर से छोटे से कमरे के मकान में आ गई, लेकिन अभी भी उसकी शिकवे शिकायतें जारी थी। अकबर कहने लगा, शुक्रगुजार बीवी भी बहुत बड़ी नेमत है। असलम की बीवी ने हर हाल में उसका साथ दिया और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और देखो अल्लाह ताला ने उसे कैसे नवाजा है कि वो फिर से अपना घर बना चुका है। लेकिन तुमने ना तो पैसा संभाला और ना ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। तुम हमेशा यूं ही कंगली बैठी रहोगी। उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझसे तंगियां बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तो अय्याशियां करने की आदत पड़ गई थी। ऐसा करो कि तुम दोबारा से अमेरिका चले जाओ। वो कहने लगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे बेचकर मैं अमेरिका जाऊं। यहीं रहूंगा और तंगियां बर्दाश्त करूंगा। और अगर तुम्हें अब भी मुझसे कोई शिकायत है तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। अकबर की बीवी रोने लगी कि ऐसा मत करना। आज भी वो फटे पुराने कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी और उसके पास अय्याशियां करने के लिए कुछ नहीं था और उसकी ज़बान पर वही शिकवे शिकायतें थी। अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों के दिन अल्लाह ताला हमेशा फेर देता है, जैसा कि असलम के दिन फिर गए। नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।